اور اسی طریقے سے اس دن میں مختلف سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے جو اور دنوں میں نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے ہو کر مسجد کی طرف جانا، اور بعض روایات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا جو عید کا دن ہے یہ بھی ایک طرح سے عید کا دن ہے، یہ جو جمعے کا دن ہے گویا کہ ایک طرح سے عید کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا خود ایک مبارک دن ہمیں نصیب فرما کر ہمارے اعمال، ہمارے رمضان کا اختتام خوبصورت فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے معتکفین ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میرے گھر ایک دن اور رک کر جاؤ۔ جیسے ہم اپنے ممانی کے ہاں، خالہ کے ہاں، کسی جو بہت ہم سے پیار کرنے والے ہوں، نانا نانی، ان کے گھر چلے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی آج کا دن اور ٹھہر جاؤ، اور آدمی کا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب ایک دوسرے سے جہاں محبت اور رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہمیں ایک مبارک دن جو ہے وہ جمعے کا وہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس پورے خطے کا رمضان کا جو اختتام ہے وہ جمعۃ المبارک پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جیسے ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں، جیسے ہمیں ویسا رمضان گزارنا چاہیے تھا، ہم نے ویسا رمضان نہیں گزارا۔ چلو اب تھوڑا سا جو وقت باقی ہے، کوئی 5-6 گھنٹے کا وقت باقی ہے، اس وقت کو بھی اگر ہم قیمتی بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمارے بقیہ پورے رمضان کو بھی اسی صورت میں قبول فرما لیں گے۔ یہ نہیں فرمائیں گے ہاں اب تجھے نیکی یاد آ گئی ہے، اپنے مطلب کے لیے اب تو بھی اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی دے دیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنے مطلب کے لیے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، مجھے جہنم سے بچا لیجئے، اپنے مطلب کے لیے اب تو بڑا میری طرف بڑھ رہا ہے، پہلے کیا کرتا رہا ہے؟ تو میں کہ یہ بندوں کا معاملہ ہے، ایسا بندے کرتے ہیں بھی اب تک تو اپنی کہانی دیکھ کیا کرتا رہا ہے اور اب آ گیا میرے پاس۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم چلو تمہارا آخر اچھا مل گیا مجھے تو میں تمہارا شروع بھی سارا کا سارا اسی طرح قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں رمضان مبارک کا بقیہ ملا ہے، ہم اس میں جو سب سے اہم ترین کام ہے، سب سے اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صلح کریں۔ بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے، بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہے، ہمارے جو طبیعت اور ہماری جو خواہشات ہیں انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہم بیان سنتے ہیں، کوئی بات پڑھتے ہیں، کسی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری طبیعت کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اور ہم یہ بات طے کرتے ہیں کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے زندگی کا وہ ہم اس طرح گزاریں گے، اس طرح گزاریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اس مجلس سے اٹھتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر وہی سستی، پھر وہی کہانی اور پھر وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان وضو ٹوٹنے پر دوبارہ وضو کرتا ہے تو فرمایا اسی طرح توبہ بھی بار بار کرتے رہو، بار بار توبہ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب چیزیں ہیں، ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہر چیز ہے لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندوں کے اندر مجھے مل جائے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھ جائے، عاجز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کر کے، نعوذ باللہ، اس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد
اس کے رویے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے بولنے میں اکڑ اور تکبر ہے کہ جی میں تو بہت نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، فلانے کا دیکھو میرا ہمسایہ ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں یہ ہے، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ وہ کرتا ہے، اور میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، میرے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نہ توفیق دیتے، اپنے گھر نہ بلاتے تو تم کون تھے جو آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو عبادات ہی بہت پسند ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خدا نہ خواستہ اکڑ جائے، اللہ تعالیٰ کو ایسا متکبر آدمی پسند نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ احساس ندامت رکھتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہگار بہت ہی محبوب ہیں، ہوتے گناہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بچ گئے، عاجز ہو گئے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد مزید اس کے اندر اکڑ بھی ہو، ایک تو گناہ کر رہے اور اوپر سے اس کے اندر کیا ہے، اکڑ بھی ہے، توبہ نہیں کرتا، مزید کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کوئی بزرگ، کوئی عالم، وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی بیٹا آپ یہ کام نہ کرو، بھائی آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے دین کا، آپ ہمیں زیادہ دین نہ سمجھاؤ۔ اسی طرح مزید ان کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتا۔ تو یہ شخص تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ گناہ ہو جانا یہ ایسی بات نہیں ہے۔ گناہ کس سے ہوگا مجھے بتائیے؟ گناہ بندے سے ہی ہوتا ہے۔ گناہ کس سے ہوتا ہے؟ بندے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آ جائے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، سارے انسان سب مسلمان ہو جائیں، سب متقی پرہیزگار بن جائیں، نیک صالح بن جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو موت دے کر اپنے پاس بلا لیں گے، اور ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے جن سے کبھی کبھی گناہ بھی سرزد ہوں، تاکہ گناہ سرزد ہوں گے تو عاجزی دکھائیں گے نا، توبہ کریں گے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے بندوں کی عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ جو موقع ہے رمضان مبارک کا اختتام، اس میں جس کام کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اسی طرح گزاریں جیسے رمضان نے ہماری تربیت کی ہے۔ اب اس کی تربیت کیا ہے رمضان مبارک کی؟ رمضان مبارک کی تربیت یہ ہے کہ جو اللہ کہے اسے چھوڑ دو۔ ہم نے روٹی کیوں کھانا چھوڑی؟ کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کوئی کھانے کی چیز نہیں کھائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھئی نہیں کھانا، تو ہم نہیں کھا رہے تھے۔ ہم فلاں چیز نہیں پئیں گے، ہم کچھ بھی نہیں پئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے ہم نے نہیں پیا۔ تو یہ ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے تم نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اب یہ ہماری تربیت ہوئی۔ اور رات کی تراویح میں ہماری تربیت کیا ہوئی؟ وہ یہ تربیت ہوئی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا جو مقصد ہے وہ تمہیں عطا فرمایا۔ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تراویح کی جو عبادت ہے اس سے ہمیں عبادت کا درس دیا گیا۔
تو اب یہ دو چیزیں کہ ہم عید کے بعد کی، رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں اس تربیت کو سامنے رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے روکتے رہیں گے میں رکتا رہوں گا، اور میں انشاءاللہ ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا رہا ہوں گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم اپنے والدین کے گھروں میں رہتے ہیں، ہم کسی ادارے میں رہتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہماری تربیت کی جاتی ہے تو والدین یہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، آپ کی جو تربیت ہم نے گھر میں کی ہے، آپ جب گھر سے باہر ہو تو اس تربیت کا خیال کرنا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اساتذہ اکرام کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ نے ہمارے پاس 10 سال پڑھا، اب آپ مدرسے سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کی جو ہم نے مدرسے میں تربیت کی ہے باہر جا کے اس کا خیال کرنا۔ ایسے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تربیت کی ہے، اب جب رمضان سے ہم باہر ہوں تو ہم اس کا خیال کریں۔ یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہ ہماری اصل کامیابی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اپنے گھر سے باہر جا کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو والدین کی تربیت کے خلاف ہے، جو والدین کی نیک نامی کو بدنامی میں بدلتا ہے، کوئی شاگرد مدرسے سے جائے اور وہ ایسا کام کرے جو اساتذہ اکرام کے مدرسے کی بدنامی کا ذریعہ ہو، تو ایسے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان مبارک کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو اسی تربیت پر گزارنا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان میں ہم نمازوں کا خیال کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی خیال کریں۔ رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، رمضان مبارک کے بعد بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کوئی جو ہے وہ معمولات نہیں ہیں، 24 گھنٹے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور کوئی معمولات نہیں کہ ہم نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے، ہم نے اپنی رات کیسے گزارنی ہے۔ ایک جانور میں اور ایک انسان میں، پھر ایک انسان ہو کر آپ علیہ السلام کا امتی ہو، مسلمان ہو، اس میں تو ایک فرق نمایاں ہونا چاہیے، ایک نمایاں فرق ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے پہلے دیکھا، ہم نے اپنا بچپن دیکھا، اور جو بڑے عمر کے حضرات بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے تھے، دعاؤں سے کرتے تھے۔ جب کہیں آتے جاتے تھے تو دعائیں ان کو یاد ہوتی تھی، والدین اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے تھے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب والدین، گھر والے بچوں کی روٹی کی تو بہت فکر کرتے، اس کے آرام کی، اس کا جسم بہت خوبصورت بن جائے، اس کی تو بہت فکر کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ جی صحت مند ہو، ہمارے بچے کا رزق کھلا ہو، اور اس کو رشتہ بہت اچھا مل جائے، اس کو کاروبار بہت اچھا مل جائے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ بھئی اس کی دینی صورتحال کیسی ہے، ہمارے گھر کا دینی ماحول کیسا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہمارے بڑوں کے دن کا آغاز کیسے ہوتا تھا، اور آج ہمارے معمولات کیا ہے، ہمارے دن کا آغاز کیسا ہے، ہم دعاؤں کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہ صورتحال دیکھی سفر کے دوران کہ جب لوگ سفر کر رہے ہوتے، حالانکہ اس وقت انسان جو مسافر ہوتا ہے اس کی جو جان اور اس کا مال وہ ہتھیلی کے اوپر ہوتا ہے، کوئی معلوم نہیں کہاں پر کیا مسئلہ پیش آ جائے، اس کی جان اور اس کا مال اس کی ہتھیلی پر ہوتا ہے، اور اس کی اولاد گھر میں باپ کے بغیر ہوتی ہے، ماں باپ کے بغیر ہوتی ہے، تو اولاد بھی اس وقت جو ہے وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے والدین کی۔ ایسی صورتحال میں بھی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب ہم سفر کریں تو نعوذ باللہ بس ہم ہلہ گلہ کریں، ہم جو ہے وہ گانے سنیں، ہم تماشا لگائیں سفر کے دوران۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے ہمیں ساری خوشیاں دی، کہ وہ ہمارا رب کہ جس نے ہمیں ساری خوشیاں دی، ہم خوشی میں اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی چاند رات ہونے والی ہے نا جی، اب یہ بہت مبارک رات ہے، لیکن جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا کہ جی آپ کو ایک خوشی کی رات مل رہی ہے، آپ کو ایک خوشی کا دن مل رہا ہے، یہ خوشی کی رات، یہ خوشی کا دن کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ عید میں نے اور آپ نے نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور یہ دراصل انعام ہے رمضان المبارک کا، روزوں کا انعام ہے۔ یہاں بھئی بہت اچھے کام کیے، آ جاؤ عیدی لے جاؤ۔ اور جو بڑی عید ہے یہ حج کا انعام ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ حج جو ہے وہ مسلمان اگر مثال کے طور پر 2 ارب ہیں تو حج کرنے والے 20 لاکھ ہیں، فرمایا کہ بھئی انعام سب کو ملے گا، انعام سب کو ملے گا۔ تو یہ خوشیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، جو شخص خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالی غم میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ آج جب ہم پر غم آتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں یا رب یا رب یا اللہ میرے غم کو دور کر دیجئے، میرے حال پر رحم کر دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ بھائی جب تو خوشی میں تھا، اگر خوشی میں کوئی اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر غم کے موقع پر اس کو کہتے ہیں کہ میں تیری پکار نہیں سنتا، تو نے مجھے اس وقت بلایا تھا، میں نے تجھے اس وقت بلا دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، سوال میرا ہوگا، جواب آپ دیں گے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ مجھے تو اپنی زندگی میں بہت سے موقع یاد ہیں، آپ کے بھی زندگی میں ایسے موقع آئے ہوں گے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر آئیں، کہ جب انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی صحت کی بھی امید نہیں ہوتی، اتنا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پریشانی سے نکلنے کی بھی اس کو امید نہیں ہوتی۔ لیکن کون ہے جو ہمیں پھر سے صحت بخش دیتا ہے؟ پھر وہی لطف والی، مزے والی، کھانے پینے والی زندگی شروع ہو جاتی، پھر وہی بھاگنے دوڑنے والی زندگی شروع ہو جاتی۔ اللہ ہی تو کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی نہیں بھولتے ہمیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو رات ہے رمضان المبارک، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ بیٹے، خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ یہ جو عید کی 2 راتیں ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عید کی ان دونوں راتوں میں، ان دونوں راتوں کو زندہ کرے گا، زندہ کرے گا کیا مطلب؟ کہ وہ ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں رمضان مبارک میں داڑھی رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اب رمضان ختم ہو گیا اور عید شروع ہوگی، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھری چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس اللہ نے تمہیں عید دی، جس کے محبوب نے تمہیں عید کی خوشخبریاں سنائی، سب سے پہلے اسی سے منہ موڑنا، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ ختم کر رہے ہیں چیز۔ یہ کیسی عید ہے بھائی؟ یہ کیسی عید ہے بھائی؟ جس خوشی میں ہمارے بیٹے کی شادی ہو، ہماری بیٹی کی شادی ہو، اور ہمارا والد بچوں کا دادا نانا کہے جی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ کہیں جی ہم نہیں آئیں گے آپ کی خوشی میں، ہم راضی نہیں ہیں، تو کیا وہ خوشی منا لیں گے ہم؟ وہ خوشی خوشی رہ جائے گی؟ اب وہ عید کے خوشی کے موقع کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول ہی اپنے بندے سے ناراض ہے، یہ کوئی کم خطرے کی بات ہے؟ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔
آج کل لوگوں نے کچھ چیزوں کو بالکل غیر معمولی سمجھ لیا، اور اس پر بات کرنا بھی، اگر کوئی مولوی صاحب بات کرے تو لوگ اس کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے، کیوں آپ اس پر بات کر رہے ہیں؟ اس میں سے ایک بات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک، آپ کی سنت جو داڑھی ہے اس کے بارے میں بات کرنا۔ عام طور پر اب یہ سٹیجوں پہ بات نہیں ہو رہی، ممبر پر یہ بات نہیں ہو رہی، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، عمل کریں نہ کریں۔ اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس موقع پر جب ہم جنازہ پڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میت جو ہے وہ کلین شیو ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کس رخ کے ساتھ اور کس چہرے کے ساتھ یہ اپنے حبیب کا سامنا کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کرو۔ اب عید آئی اور ہم نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے ہی منہ موڑا، یہ عید ہی نہیں ہے بھائی۔ حدیث ایک جملہ ہے، حدیث تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ بھائی عید اس کی نہیں ہے جس کے پاس نیا جوتا ہو۔ آج کل ہم نے عید کس کو سمجھ لیا؟ اس کے پاس نیا جوتا ہو، حالانکہ شریعت میں کوئی نیا جوتے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کے پاس لباس موجود ہے ان میں سے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہن لیں گے۔ آپ کے پاس جو رومال موجود ہے جو سب سے اچھا ہے آپ وہ پہن لیجئے، آپ کے پاس جوتے موجود ہیں جو سب سے اچھے ہیں آپ وہ پہن لیجئے۔ شریعت میں تو صرف اتنا ہی ہے۔ اب ہم نے عید اس کو سمجھ لیا کہ جی کپڑے نئے ہونے چاہیے، جوتے نئے ہونے چاہیے، باقی اللہ راضی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ عید اس کی ہے کہ جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، عید اس کی ہے۔ اللہ فرمائے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، بس یہ بات ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بعض اللہ والے تو یہاں تک چلے گئے کہ یا اللہ ہم نہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں نہ جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، ہم تو بس آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن اپنی زیارت نصیب فرما دیجیے گا، آپ قیامت کے دن ہمیں محبت سے دیکھ لیجیے گا، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں، باقی آپ کہیں بھی قدموں میں کہیں بھی جگہ دے دیں گے ہم راضی ہیں۔ تو ایک بات داڑھی کے حوالے سے بات کرنا سب نے چھوڑ دی، حالانکہ بات یہ ہے اصل ہم کہاں بنا سکتے ہیں اپنے محبوب کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہم بنا سکتے ہیں؟ ساری امت مل کر نہیں بنا سکتی، چلو ہم ظاہری بنا لیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگ کیا کہیں گے، تو فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ بھئی تمہیں لوگوں کے کہنے کی بڑی فکر ہے، تمہیں اس بات کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا رب کیا کہے گا، تمہارا اللہ کیا کہے گا۔ تو ایک تو اس موضوع پر بات کرنا بالکل چھوڑ دو۔ ہمارے بال کیسے ہونے چاہیے، پہلے ہمارے حضرات اس پر بات کیا کرتے تھے۔ ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے، ہم اپنا ظاہر تو شریعت اور سنت کے مطابق بنائیں نا۔ اب بال ہم کٹوانے جاتے ہیں، اس کی مستقل سنتیں ہیں، شریعت کے احکامات ہیں۔ میں جس نائی کے پاس جاتا ہوں اس کو میں نے سارا سکھایا کہ آپ کا دین کتنا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ بھی بال ہی کاٹنے نا، جیسے مرضی کاٹ لو۔ میں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کوئی صرف انسان تھوڑی ہے کہ جیسے چاہو کر لو۔ ہم نے لباس کیسے پہننا ہے،
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم نے وہ پہننا ہے. اس لیے غلام ہونے کا کیا مقصد ہے؟ غلام اپنی مرضی نہیں کیا کرتے. غلام ہو اور کہے جی جیسے میں چاہوں. آپ خود بتائیں، سوال میرا ہے، عاشقوں کچھ جواب تو دے، سارے چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جواب تو دیں. ہم کہیں یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور آگے سے یہ بھی کہیں کہ جیسے میں چاہوں. غلام کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ ہم یہ بھی کہیں کہ میں عاشق ہوں. عاشق کی کون سی چاہت ہوتی ہے؟ عاشق تو معشوق پر مرتا ہے، اس کی ایک ایک ادا پر مرتا ہے، اس کے ایک ایک اشارے پر مرتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر اپنی جان دیتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے عاشق. اور دوسرا جو جس موضوع پر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی وہ خواتین کا پردہ ہے. اتنا نازک معاملہ کہ بہت سے دیندار گھرانوں کے اندر بھی پردے کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. قرآن کریم کا صریح حکم ہے، آرڈر ہے، آرڈر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کریں. حتیٰ کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اگر بالفرض والمحال دروازے پر کوئی آ جائے اور گھر میں دروازے پر دیکھنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہے، مجبوراً عورت جائے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد کے ہوتے ہوئے جائے. آج تو سارے کام انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیے. مرد خود موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، دودھ والے سے دودھ بھی وہی وصول کرے، اخبار والے سے اخبار بھی وہی وصول کرے، کوئی اور آ جائے تو سب کچھ وصولیاں وہی کرے. بھائی اگر گھر میں مرد موجود ہے تو یہ ان کا کام ہے کہ دروازے پر دستک کو دیکھیں کون ہے. اور اگر مجبوری میں عورت جو ہے وہ دروازے پر چلی جائے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی جب تمہیں اس سے اگر کوئی بات کرنی پڑ جائے تو بات کرخت لہجے کے اندر کرو، سخت لے جاؤ. تمہارا عورتوں کو حکم ہے کہ آنے والے سے نرمی سے بات نہ کریں کہ جی آپ کون ہیں، کیسے ہیں، کیسے کیوں آئے ہیں. نہیں، ہاں بھئی کون ہے تو، کیسے آیا، یہ چیزیں نیچے رکھ دو، بس ختم بات. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم نرمی سے، عورت کی آواز بھی فتنہ ہے، کہ اگر تم نرمی سے محبت سے بات کرو تو اس کے دل میں تمہاری طرف رغبت پیدا ہو جائے، ظاہر ہے اس سے فتنہ برپا ہوگا. تو میرے دوستو، رمضان کی تربیت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جس سے اللہ پاک روک دے اس سے رکنا ہے. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں کو زندہ کرے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، گناہوں سے دور رہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگے. اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، بھلے وہ ساری رات سوئے رہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر ساری رات سویا رہا تو قیامت کے روز اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں اس کو دکھائیں گے کہ تم ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو ساری رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا تھا میں تو میں نہیں، تمہارے رات کا اول اور تمہاری رات کا آخر وہ نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مسجد میں جا کر تم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اس لیے تمہارا سونا بھی عبادت ہے. مومن کے تو مزے ہی مزے. ہم ایسے ہی پریشان ہیں دین سے، ایمان والے کے تو مزے ہی مزے. ابھی ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ کو
چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو اس پر بھی اللہ پاک آپ سے راضی ہو رہے ہیں اور آپ کو اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. اور تھوڑی تفصیل سے ہم سے بات کی تو وہ رونے لگ گئے. وہ کہنے لگے کہ جی میری تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا بھائی درد کے انجیکشن سے تکلیف دور ہوگی. سچی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں, آپ نے جو خوشخبریاں دی ہیں مومنین کو, وہ ایسا مرہم رکھتی ہیں, وہ ایسا علاج کرتی ہیں کہ بندہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ کہ جو شخص ان 2 راتوں میں ان 2 راتوں کو زندہ رکھے, ان کو مرنے نہ دے. اور یہ 2 راتیں کس کی مرتی ہیں؟ فرمایا اس کی مرتی ہیں جو نہ نماز کا خیال کر رہا ہے, نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے, یہ پھر گناہ کون کرواتا ہے لوگوں سے؟ تو میں ہم سے کہتا ہوں کہ بھائی رمضان کو ذرا جانے دو, پھر دیکھنا امت کا حال. شیطان جیسے ہی آزاد ہوتا ہے تو امت بھی آزاد ہو جاتی ہے. یہ رمضان تھا جس نے ایک حیا رکھی ہوئی تھی, ایک لوگوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا, نیکیوں کی طرف لگایا ہوا تھا. یہ رمضان مبارک کی برکات تھی. تو فرمایا جو ان 2 راتوں کو زندہ رکھے ان کو مرنے نہ دے, عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے اس روز میں کہ جب ایسے منظر ہوں گے کہ دل دہل رہے ہوں گے, یوم الحشر حساب کتاب کا دن, فرمایا کہ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے اور پسینوں کے اندر غرق ہوں گے, خوف کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان 2 راتوں میں مجھے راضی رکھے, عبادت کرے, فرمایا میں قیامت کے روز اس کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما دوں گا. یہ چھوٹا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. تو اس لیے عید لیلۃ الجائزہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 5 راتیں ایسی رکھی ہیں کہ ان راتوں کا اہتمام وہ جنت کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس میں 8, 9, 10 ذی الحج اور شب برات اور یہی لیلۃ الجائزہ, یہ 5 راتیں ہیں. دیکھو 365 راتیں ہیں. اب ہم عشاء اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور ہمت کر کے تہجد بھی پڑھ لیں. آج ہم نے پتہ نہیں اس کو کیوں اتنا مشکل بنا لیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روح کی غذا اور جسم کی غذا, روح کی صحت اور جسم کی صحت دونوں کے لیے تہجد اس قدر فائدہ مند ہے. بس تھوڑی سی عادت ڈالنے کی بات ہے, اپنی ترتیب بنانے کی بات ہے کہ ہم رات میں جلد سوئیں اور صبح انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اٹھائیں گے. صبح اللہ پاک ہمیں اٹھائیں گے. انسان نیت کر لے. ہاں اگر کوئی شخص نیت کر کے سو گیا, اس نے الارم بھی لگا لیا اور پھر جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں کھلی, سویا رہا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرنے پر بھی اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے, اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو اس رمضان کی تربیت ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے اس پر بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عید اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو حقیقی عید بنا دے کہ اپنی رضا اور اپنی محبت سے اللہ پاک ہمیں نواز دیں.